بریلوی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کی نعت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آج جو ہے ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور 15ویں صدی چل رہی ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے, تو ہم کیسے ان سب چیزوں سے ریلیٹ کریں گے؟ یعنی زید اور بکر کے قصوں میں میرے لیے کیا موجود ہے؟ غامدی صاحب کے اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو جو محذوف چیزیں وہ بتاتے ہیں وہ باقی مفسروں سے بالکل فارغ ہیں, ان کو نہیں معلوم یہ بات. قرآن مجید میں یہ تمام باتیں علماء باہر سے لا کے ڈالتے ہیں. وہ آیتوں کو اٹھاتے ہیں, ان کے ترجمے بدلتے ہیں, بریکٹس ایڈ کرتے ہیں اور سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. سلام دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے اس دنیا کے بارے میں کہ اس نے تمام آدم و حوا سے جب انسانوں کی نسل شروع کی تو اس نے ہر قوم میں انبیاء بھیجے. وہ ہر قوم میں آتے رہے, توحید کا, رسالت کا, عبادات کا, آخرت کا بیان ان سے کرتے رہے, اور پھر آخری نبی نازل ہوئے ہیں عرب میں 7ویں صدی میں, جنہوں نے قرآن مجید جیسی کتاب چھوڑ کے اس دنیا سے پردہ فرمایا. یعنی کہ اب قرآن مجید کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی, قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ عقیدہ قرآن مجید کو ایک آفاقی کتاب بنا دیتا ہے. یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب کے طور پہ سامنے آتی ہے ہمارے کہ جس میں ہر زمانے کا, ہر قوم کا, ہر نسل کا, ہر مذہب کا, ہر جغرافی کا انسان جو ہے وہ اس کو پڑھ کے ہدایت پا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ, رسول اللہ کی رسالت پر, آخرت کے مواخذے پہ کہ اگر یقین نہیں تو اس کو سوچنے پہ ضرور مجبور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہے تو پھر قرآن مجید بار بار 7ویں صدی کے عرب کی جنگیں, ان کی قبائلی مسائل, لونڈیاں, غلام, وراثت کے فرسودہ مسائل, عرب کی رسومات کو عبادات بنا دینے کا ذکر آخر کیوں کرتا ہے بار بار؟ اگر یہ واقعی آفاقی کتاب ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہزاروں تفسیریں کیوں ہیں, حدیث کی بحثیں کیوں ہیں, شان نزول کی بحثیں کیوں ہیں, ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کیوں ہے؟ چلیے یہ تو تھوڑی علمی باتیں ہو گئی. آپ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیجئے کہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے 7ویں صدی میں. اگر قرآن مجید کا ہندی میں ترجمہ کر کے جو بھی انڈیا میں زبان بولی جاتی تھی اس کو وہاں کے باشندوں کو دیا جائے تو وہاں کے باشندے اس وقت بہت سارے مذاہب کو فالو کرتے تھے, بہت سارے فلسفیانہ مذاہب بھی وہاں پہ موجود تھے, بدھا کی روایت وہاں پہ موجود تھی, چندرگپت موریہ کی سلطنت کے قصے موجود تھے, رامائن کی اور کورو پانڈو کی جنگ کے قصے موجود تھے, ذات پات کا بڑا ہی گہرا نظام موجود تھا, اور اس کے ساتھ یہ جو ہم کہتے ہیں جس کو ویدک ایسٹرولوجی, ستاروں کی مدد سے یہ سب کرنا ہے, یہ بڑا اسٹرانگ تھا اس زمانے میں. اس زمانے کا کوئی ہندو اگر یہ کتاب پڑھتا تو کیا وہ توحید تک پہنچ پاتا؟ کیا وہ سمجھ لیتا کہ جو میرا سیاسی نظام ہے یہ درست نہیں ہے, یہ جو سماجی نظام ہے ذات پات کی تقسیم کا یہ درست نہیں ہے, یہ جو ستاروں کی چال دیکھ کے قصے بتائے جاتے ہیں, بھوشوانیاں یعنی فیوچر ٹیلنگ کی جاتی ہے, کنڈلیاں ملائی جاتی ہیں, غلام کا اور بادشاہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ کیا کوئی ہندو ہی فیصلہ کر سکتا؟ میرا دعویٰ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ممکن کہ وہ اس کتاب کو پڑھتا اور اس حقیقت تک پہنچ جاتا. آگے آئیے, اب آپ آ گئے ہیں یورپ میں اور سال چل رہا ہے 1100 یا 1200. چرچ کا رول ہے, پاپا روم جو ہے وہ بادشاہ جتنا یا بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے. اس میں جو یہ یورپین ہیں جو سرفس کہلاتے تھے, کام کرتے تھے, بھیڑیں بکریاں پالتے تھے, جنگوں میں بیگار دیتے تھے, بادشاہوں کی خدمت کرتے تھے, فیوڈلزم کا نظام موجود تھا یعنی جاگیرداری کا نظام موجود تھا. اگر وہ یہ قرآن پڑھتا تو کیا اس کو اندازہ ہوتا کہ یہ پاپا روم کی جو مجھ پہ حکومت ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی, یہ جو پاپا روم کی جو بات ہے کہ وہ معصوم ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ یہ جان سکتا؟ ایسا اس کو بات مل جاتی کہ نہیں, حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. آخر چاہے وہ یورپ کا بندہ ہو یا وہ ہندوستان کا بندہ ہو یا وہ چینی تہذیب کا بندہ ہو, وہ کیسے موسیٰ فرعون کے قصے میں کوئی بات ڈھونڈے گا؟ وہ کیسے یونس اور صالح کے علیہ السلام کے قصوں میں اس کو کوئی ہدایت ملے گی؟ وہ کیسے ان جکڑ بندیوں کو توڑ سکے گا جس میں وہ صدیوں سے بندھا ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کو ہم آج ہی دیکھیں, ہم اس کو ایک برڈز آئی ویو لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن میں ایسی کوئی بات ہے کہ جو اسے ایک آفاقی کتاب بنائے آج کے انسان کے لیے. چلیے میں آج کے انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, انسان ان جنرل یعنی ہیومن بینگز کو مختلف جگہوں پہ وہ ایک آفاقی کتاب بن سکتی ہے, کیا لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک پوری کتاب کا موضوع ہے, تو میں اس چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بس ایک گلمسز یا جھلکیاں ہی دکھا سکتا ہوں, اور آپ سے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور سوچیں گے. سب سے پہلے تو سوال یہ آتا ہے کہ آخر ایک آفاقی یا یونیورسل کتاب ہوتی کیا ہے؟ یعنی ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اس میں یونیورسلٹی ہے, اس میں ایسی اقدار ہیں جو ہر زمانے میں موجود ہیں اور ہر زمانے میں موجود رہی ہیں, کبھی بھی
معدوم نہیں ہوئی، کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. یہ وہ سچائیاں ہیں جس پہ ہر دور کا انسان، ہر مذہب کا انسان، ہر نسل کا انسان، ہر فلسفے کو ماننے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ بات جو ہے نا اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ایسی سچائیاں اگر اس میں ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ یونیورسل ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر ثقافت کے لیے قابل فہم ہو. یعنی افریقہ میں جو شخص پیدا ہوا ہے، جو جس کے پاس شامنز ہوتے ہیں، جو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، جو جنگلی جانوروں کی کھالوں سے اپنا جسم ڈھکتا ہے، اس کے لیے بھی قابل فہم ہو، وہ بھی ریلیٹ کر سکے. اور متمدد دنیا کا جو ایک انسان ہے، جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول دور کے وقت وہ بائزنٹیم تھے، یعنی رومنز تھے، وہ پرشینز تھے، مصری تہذیب تھی، وہ بھی اسے ریلیٹ کر سکتے ہوں. اس میں ایسی اقدار ہوں جو وقت کے ساتھ obsolete نہ ہو، یعنی ایسی باتیں اس میں نہ ہوں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو جائیں، جس کو آج ہم درست نہیں سمجھتے. جیسے غلامی لے لیجئے، سیکس سلیوری لے لیجئے، بچوں کو والدین کی پراپرٹی ماننا لے لیجئے، وراثت میں عورت مرد کی تقسیم لے لیجئے، مذہب کی بنیاد پہ انسانوں کے درمیان فرق کو لے لیجئے. اب اسلامی فرق موجود ہے کہ ذمہ کی گواہی اور ایک مسلمان کی گواہی برابر نہیں ہوتی، یہ ہماری فقہ میں مسئلہ موجود ہے. لیکن قرآن مجید میں ایسی باتیں پھر ہونی چاہیے تھیں کہ اس میں تمام ایسی اقدار ہوتی جو تمام انسانوں کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جغرافے میں قابل قبول ہوتی. اس میں اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے جو زمانے سے ماورا ہو، یعنی وہ ہر کسی اس زمانے میں قید نہ ہو. لیکن کیا قرآن مجید میں ایسی اخلاقیات ہیں؟ آگے چل کے میں بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ انسانیت کے بنیادی مسائل کو ایڈریس کرے، وہ مخصوص قبائل یا قوموں میں محدود نہ ہو، اس میں ایمبیگوٹی کم سے کم اور کلیئرٹی زیادہ سے زیادہ ہو. اس کو آپ یوں سمجھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کو میتھمیٹکس کی کتاب کی طرح ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی فرق نہ ہو، کبھی کوئی بھی اس میں اختلاف نہ ہو. یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کے سمجھنے میں اختلاف نہ ہو. لیکن وہ اختلاف ایسا نہ ہو جو اس کتاب کے مطلب کو بدل دے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمانوں کی تاریخ سے تھوڑا بھی واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں فرقے موجود ہو چکے ہیں. یعنی چلیے ہزاروں تو میں نے مبالغہ کر دیا، کئی 100 فرقے موجود ہو چکے ہیں. آج ہمارے زمانے میں اہل حدیث ہوں، صوفی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبند ہوں، یزیدی ہوں، زیدیز ہوں اور دروز ہوں، یہ تمام کے تمام فرقے اپنی، یا قادیانی ہوں، میں ان کا نام لینا بھول گیا، وہ تمام کے تمام فرقے اس کی اپنی حقانیت قرآن مجید سے ہی ثابت کرتے ہیں. مرزا غلام محمد صاحب اپنی نبوت کے لیے قرآن کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. دروز جو ہیں وہ اپنی نمازیں ان کی کم ہے، وہ اس کے لیے وہ قرآن مجید سے دلیلیں پیش کرتے ہیں. بریلوی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کی نعت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بڑے مشہور مفسر ہیں نعیمی صاحب، ان کی تفسیر نعیمی شاید 18-19 جلدوں میں، ان کا یہ بیان ہے کہ ان کی تفسیر میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پورا قرآن رسول اللہ کی نعت ہے. تو ہر چیز قرآن سے درآمد کر لی جاتی ہے. مطلب آپ اس میں معنی ڈال بھی دیتے ہیں، اس سے معنی نکال بھی لیتے ہیں. تو قرآن مجید محفوظ ہے، لیکن لفظوں کے معنی آپ جو چاہے کر لیجئے. آپ بگ بینگ نکال لیجئے، آپ کوئی بھی کام نکال لیجئے. تو یہ کتاب آخر اتنی ایمبیگوس کیوں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 70 علوم چاہیے. آپ کے پاس آپ کو صرف، نحو، چلیے مان لیا وہ گرامر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو زبان آنی چاہیے، پھر آپ کو جہلی شاعری آنی چاہیے، پھر آپ کو شان نزول کا پتہ ہونا چاہیے، ناسخ و منسوخ کا پتہ ہونا چاہیے، تفسیروں میں جو مقدمین کی روایت ہیں، صحابہ کی روایات ہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی روایات ہی باہم متعارض ہوتی ہیں کئی آیات میں. کئی آیات کا جو سمجھا جانا ہے وہ صحابہ پر بھی واضح نہیں. یعنی سود کی اگر میں ایک مثال دوں تو حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، میں آپ سے پوچھ نہیں سکا کہ سود کا مطلب کیا ہے، اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ ایسے ہی لا ینحل ہے. تو واقعی ارحم الراحمین جو اس دنیا کو چلا رہا ہے وہ ایک ایسی کتاب بھیجے گا جس کے معنی ہی واضح نہ ہو، جو یہی متفق نہ ہو سکیں کہ اس کے معنی نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی یونیورسل کتاب تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو بھی انسان کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھے اس پہ خدا کا پیغام واضح پہنچ جائے. یہ علماء دھوکہ دیتے ہیں آپ کو کہ نہیں پیغام پہنچ جاتا ہے، نہیں، کوئی پیغام نہیں پہنچتا. آپ کو دعوے پہنچتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آخرت ہوگی اور رسول ہوں گے. باقی سب چیزیں بالکل انریلیٹیبل ہے. کرنا کیا ہے، کیا چاہیے آپ کو، اس سے بالکل قرآن مجید خالی ہے. اور اس پہ میں آپ کو مزید باتیں بتاتا ہوں آگے چل کے. تو ہم نے یہ کہا کہ آفاقیت اگر کسی کتاب میں ہونی چاہیے تو وہ جغرافی سے اس کو ماورا ہونا چاہیے. اس میں اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے جو زمانے سے ریلیٹڈ نہ ہو. اس میں چند مخصوص قبائل، قوموں کے احوال نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس میں آفاقی باتیں ہونی چاہیے. ضروری نہیں، اچھا اس پہ میں آگے تھوڑا سا کھل کے مزید بات کروں گا، وہ وقت کے ساتھ obsolete نہ ہو. یعنی اس میں جو قوانین بیان ہوئے ہیں، عبادات بیان ہوئی ہیں، سزائیں بیان ہوئی ہیں، وہ obsolete نہ ہو جائیں، وہ آگے چل کے ختم نہ ہو جائیں. جیسے ہاتھ کاٹنے کی مثال ہے. ہاتھ کاٹنا خود مسلمانوں نے پہلی چند صدیوں کے بعد چھوڑ دیا تھا کہ جیلیں ہو گئی تھی، ہم نے بہتر کھانا پرزرو کرنے کے ہم نے طریقے نکال لیے تھے، تو پھر ہاتھ کاٹنا خود موقوف کر دیا تھا. مطلب اس کو مقاصد الشریعہ کی ایک اصطلاح ایجاد کی گئی کہ بھئی شریعت کا مقصد یہ ہے تو اس لیے ہم یہ بدل دیں گے. یعنی غیر نبی کو قرآن میں تصرف کا اختیار
اختیار مل گیا اور سب اس پہ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس زمانے میں قابل عمل نہیں تھا جس پہ تمام انسانوں کا خاموش اجماع تھا کہ آج ہم کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو خاموشی سے سب نے مان لیا کہ اب یہ جو ہے یہ سزا موقوف کی جاتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں اس سے ملتا کیا ہے؟ ابو لہب اور زید کے قصے، بدر، احد، حنین کے قصے، ازواج محمد کے قصے، وراثت کے قبائلی قوانین، غلام، لونڈیا، مال غنیمت، یہ کہیں بھی آفاقی نہیں ہے. یہ کہیں بھی آفاقی نہیں ہے. یعنی یہ اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے. میں آپ کو لیوریج دیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس وقت چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ پرشیا ہو، چاہے وہ رومن ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، سب پہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے ریلیٹ کر لیں گے. میں آپ کو لیوریج دیتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے لیکن میں مان لیتا ہوں. لیکن پھر جو اس کے بعد کا انسان ہے، جو کہ 9ویں صدی کا انسان ہے، 12ویں صدی کا انسان ہے، 13ویں صدی کا انسان ہے، 14ویں صدی کا انسان ہے، وہ کیسے مانے گا اس بات کو؟ یعنی آج جو ہے ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور 15ویں صدی چل رہی ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے، تو ہم کیسے ان سب چیزوں سے ریلیٹ کریں گے؟ یعنی زید اور بکر کے قصوں میں میرے لیے کیا موجود ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مبارک کی بات کریں تو آخر حضرت عائشہ کے لیے آیت نازل ہو گئی، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میں اس سے کیا چیزیں نکال سکتا ہوں؟ میں اس سے کچھ بھی نہیں نکال سکتا. آپ کتنوں سے شادیاں کر سکتے ہیں، کتنوں سے نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص باتیں، ان کو قرآن میں ایک آفاقی کتاب میں ڈالنے کا آخر کیا مقصد ہے، یہ آج تک کوئی مفسر نہیں بتا پایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ورلڈ ویو کیا ہے. قرآن مجید کا ورلڈ ویو بالکل عرب سینٹرک ہے. تو آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے. ورلڈ ویو 3 چیزوں کا منحصر ہوتا ہے اس پہ. ایک ہے آنٹولوجی، یعنی کہ وجودیت. آپ وجود کس کو مانتے ہیں، یعنی خدا کے وجود کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ میٹا فزیکل ہے، وہ کسی مورتی کے اندر ہے، وہ کسی سمبل کے اندر ہے، وہ آپ کے گھر آتا ہے، وہ پروہت کے اندر آ جاتا ہے، یا شامل جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ آنٹولوجی کہلاتی ہے. یہ میں بہت ہی سادہ بتا رہا ہوں، صرف مذہب کو دائرے میں رکھے. یعنی آنٹولوجی کا مطلب کافی آپ اس کو وسیع بھی کر سکتے ہیں. دوسری ہوتی ہے ایپسٹیمولوجی، یعنی ذرائع علم کیا ہیں. اسلام کی بات کریں تو رسول اللہ کی ذات والا صفات جو ہے مسلمان کے لیے ذریعہ علم ہے. صحابہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، صحابہ کے جو واقعات ہیں، وہ بھی ذریعہ علم ہے. تو آپ کی ایپسٹیمولوجی کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ کی تیسری چیز ہوتی ہے اینتھروپولوجی. آپ انسان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ انسان کو ایک خدا کی تخلیق سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو ایولیوشن سے آیا ہوا سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ کسی اور خدا نے اس کو بنایا تھا؟ اگر آپ اس کو ٹیامت کی باڈی سے بنایا تھا ایک خدا نے میسوپوٹیمین میتھس کے حساب سے. تو آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اینتھروپولوجی یہ آپ کا ورلڈ ویو بناتی ہیں مابعد الطبیعات یا مذہب کے بارے میں، یا زندگی کے بارے میں بھی بناتی ہیں. لیکن میں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کو مزید ایکسپینڈ میں نہیں کر رہا، صرف مذہب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ 3 چیزیں آپ کا ورلڈ ویو بناتی ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید پر آتے ہیں تو قرآن مجید پورا کا پورا عرب سینٹرک ہے. یعنی اس میں صرف عرب سویلائزیشن کی باتیں ہیں، یہ عربائزیشن ہے، نہ کہ یہ کوئی یونیورسلزم ہے. اونٹ، کھجور، جنگی مال، ایک سے زیادہ شادیاں، وراثت، یہ تمام چیزیں ہمیں بالکل عرب سینٹرک دکھتی ہیں. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ورلڈ ویو مذہب کے اعتبار سے، آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اینتھروپولوجی. پھر اس کے بعد ہمارا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے ہمارے بارے میں، جب ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں ہوتا ہے سماج، کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح بننی چاہیے، اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کون کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا پلر ہوتا ہے انسانی زندگی کا اکنامکس، یعنی معاشیات کے یا پیسہ کے معاشی طور پہ کہ ایک سوسائٹی میں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے پالیٹکس، یعنی کہ سیاست، کہ کوئی بھی سماج جب وہ رہے گا، اس میں نظام ہوگا، وہ نظام چلایا کیسے جائے گا، اس نظام کو چلائے جانے والے منتخب کیسے کیے جائیں گے، معزول کیسے کیے جائیں گے، ان کا مواخذہ کیسے کیا جائے گا. آپ ان 3 چیزوں کو لیجئے، قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. یعنی اس میں خرید و فروخت کے لیے صرف چند احکام ہیں کہ جو اگر تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. پھر اس میں یہ آ گیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بے جائز ہے اور سود میں ایک ہی جیسے ہیں، تو آ گیا اس کے اندر کہ نہیں بے جائز ہے، سود حرام ہے. بھائی کیوں؟ اس سے بالکل ہے. سود کی ڈیفینیشن نہیں جانتے، بے کی ڈیفینیشن نہیں جانتے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے نہیں جانتے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے نہیں جانتے. تمام کے تمام علماء کے اجتہادات ہیں. 2.5% بھی جو ہے وہ علماء کا اجتہاد ہے، جو ایک حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن ڈائریکٹ ایویڈنس اس میں بھی نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ ہو گئے، صدقات ہو گئے، آپ کے جو ہے وہ سود ہو گیا، آپ کے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت ہو گیا، اس میں بالکل انتہائی معمولی ہے کام ہے. مزدور کی مزدوری کیا ہوتی ہے؟ قرآن سے بالکل خالی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. ایک حدیث مل جاتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی یہ بات اخلاقی تو ہو سکتی ہے، یہ مالیاتی نہیں ہو سکتی. میں اس بات کو لے کے کیسے ڈیفائن کروں گا سوائے اس کے کہ مجھے مقررہ وقت پہ اس کو تنخواہ دینی ہے؟ اس کے علاوہ آپ اس سے کوئی بات ہی نکال سکتے. یعنی
مزدور اور جو لیبر ہوتا ہے، لیبر اور ساہوکار یا سرمایہ دار پہ آج ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی ہیں، پوری ایک کمیونسٹ فلسفی وجود میں آ گئی ہے، لیکن آفاقی کتاب اس سے بالکل خالی ہے. آپ سیاسیات کو لے لیجئے، جب ہم سیاسیات کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں بھی ہمیں کوئی راہ نہیں ملتی. ایک آیت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ شورا سے چلتے ہیں اور تم جو ہے وہ حکم مانو، تو تم میں سے بھی اولو الامر ہو، ان کا حکم مانو. بس سیاست ختم ہو گئی. بھائی سیاسی لیڈر کی کہنا چاہیے حیثیت کیا ہونی چاہیے معاشرے میں، اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں ڈالر اماؤنٹ یا روپی اماؤنٹ یا ریال اماؤنٹ دیں، آپ اس میں بتا دیں کتنی ہونی چاہیے. اس میں بھی ہمارے اختلاف ہے کہ جب خلیفہ کی تنخواہ کی بات ہوئی تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم کس طرح کریں گے. خلیفہ آپ چوز کیسے کریں گے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، شورا سے طے ہوتے ہیں. اب شورا میں سے آپ آج جمہوریت نکال لیتے ہیں، پہلے آپ خلافت نکال لیتے تھے، پھر آپ وزیر اعظم اس میں سے نکال لیتے تھے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید سے ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر میں آٹومن امپائر کی مثال دوں تو وہاں پہ وزیروں کی بہت بڑی ایک فوج ہوتی تھی، جس میں گرینڈ وزیر ایک جس کو کہا جاتا تھا، وہ سب سے بڑا وزیر ہوتا تھا. اس کے اندر پھر بہت سارے وزیر ہوتے تھے. تمام کے تمام وزراء، یعنی ایک وزیر اعظم باقی وزیر اعلیٰ. آج کی اصطلاح میں اگر بات کریں، یہ بھی شورا کی آیت اس پہ بھی فٹ ہو گئی. آج ڈیموکریسی ہے 1% 1 ووٹ، تو یہ بھی شورا اس پہ فٹ ہو گئی. تو پھر مطلب قرآن نے تو کوئی نظام نہیں دیا نا، آپ اپنے نظام بنا کے قرآن کی آیت اس کے اوپر اسٹیکر کی طرح چپکا رہے ہیں. یعنی پالیٹکس کے بارے میں کوئی نظام موجود نہیں ہے، سرے سے کوئی نظام موجود نہیں ہے. فرد کی حیثیت کیا ہوتی ہے، یہ اس سے ہماری پرانی دنیا بالکل ناواقف تھی. وہاں پہ فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. کلین کی حیثیت ہوتی تھی، نسل کی حیثیت ہوتی تھی، اس میں آپ کے قبیلے کی حیثیت ہوتی تھی، اس میں آپ کی لینیج یعنی آپ کے باپ دادا کون تھے، وہی نسل میں نے بتایا، اس کی حیثیت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد مذہب کی وجہ سے آپ کی حیثیت ہوتی تھی کہ آپ مسلمان اسٹیٹ میں ایک ذمی ہیں یا آپ ایک عیسائی اسٹیٹ میں مسلمان ہیں، اس سے آپ کی حیثیت طے ہوتی تھی. فرد کی حیثیت ایز این انڈیویجول یہ تو انلائٹنمنٹ کے بعد انسان نے سیکھی ہے، لیکن قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. یعنی اس میں ہمیں کوئی آیت نہیں ملتی. دیکھیے قرآن مجید میں یہ تمام باتیں علماء باہر سے لا کے ڈالتے ہیں. وہ آیتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے ترجمے بدلتے ہیں، بریکٹس ایڈ کرتے ہیں اور سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. آپ جیسے ہی ان آیات کو کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں وہ بات بالکل ٹوٹ جاتی ہے. آپ بریکٹس ہٹا دیجئے، آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملتی. اسی لیے قرآن مجید میں محذوف ہونے کا کلچر ایک ڈالا گیا ہے. تو محذوف یعنی کہ یہ مطلب اس کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ جی عربی محاورے سے ہے. اچھا جی، تو پھر اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر یہ محفوظیت میں بھی ہمیں ایک یکسانیت نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے. غامدی صاحب کے اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو جو محذوف چیزیں وہ بتاتے ہیں وہ باقی مفسر اس سے بالکل فارغ ہیں، ان کو نہیں معلوم یہ بات. تو یہ بھی ایک قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی ہوتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ کہ اگر خدا پوری انسانیت سے بات کر رہا تھا تو اس کی تمام امثال ایسی کیوں تھیں جو کہ صرف عرب کے لوگ سمجھ سکیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا ہے تو اس میں ایسی باتیں ہونی چاہیے تھیں جو چین کی اور اصفہان کی اور افریقہ کی ہوں، لیکن وہ کم از کم یہ بات تو کہہ سکتا تھا نا کہ جو عرب کے اپنے تجربوں میں تھا. عرب لوگ ٹریولرز تھے، وہ دور دراز جاتے تھے، پورا سال سفر میں رہتے تھے اور پھر ہر سال بہت سارے لوگ جو ہیں کئی اطراف کے لوگ وہ مکہ آتے تھے، مدینہ آتے تھے، خریداری کرتے تھے. وہ جانتے تھے ایک دوسرے کے قصوں کو، وہ جانتے تھے ایک دوسرے کی تہذیبوں کو، وہ جانتے تھے ایک دوسرے کے مائتھولوجیز کو، مذہبی رسومات سے بھی وہ تھوڑے بہت ضرور واقف تھے. آج ہمارے یہاں دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں اردو محاورے آپ دیکھیے کہ جی میں نے دنیا دیکھی ہے یا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ جب وہ جو ٹریول کرتا ہے یا عمر گزارتا ہے اس کے تجربات اس کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں. تو عرب بھی اس سے واقف تھے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو ہے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کی جا رہی ہیں. آپ اس میں صرف اور صرف عربوں کی بات کر رہے ہیں جس کو صرف عرب سمجھ سکتے ہیں، اسے باقی کوئی شخص ریلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے چین میں بزرگوں کو، والدین کو ڈیوائن اسٹیٹس مل جاتا تھا مرنے کے بعد. آج وہ قرآن کو پڑھ کے کیا کہہ سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو عربوں کے لیے بھی وہ باتیں صرف ان کی عرب ثقافت کے اندر رہ کے کی گئی ہیں. اگر قرآن واقعی آفاقی کتاب ہوتا تو اس میں ایسی باتیں ہوتی کہ جو کہ چینی تہذیب کا بندہ بھی سمجھ لیتا کہ ہاں یہ میں بھی واقف ہوں اس سے. وہ ایک ہندی تہذیب کا بندہ بھی سمجھ لیتا کہ ہاں یہ کچھ واقفیت میری بھی ہے ان سے. یہ نہیں کہتا کہ اس میں سب چیزیں ہوں، وہ تو پھر عرب سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے صرف عرب کے بدوؤں کے لیے کتاب بنائی ہے. وہ عرب جو کہ صحرا میں رہتے تھے اور صحرا میں ہی مر جاتے تھے، انہوں نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا، کبھی یہ گئے نہیں. جبکہ قرآن مجید جو نزول اس کا ہوا ہے وہ مکہ میں ہوا ہے جو میٹروپولیٹن سٹی تھی، وہ پھر مدینہ میں ہوا ہے جو ایک دوسری تجارتی سٹی تھی. اس کا مین تو زراعت تھا لیکن تجارتیں بھی ہوتی تھیں.
یہودیوں کی آبادیاں بہت تھیں، عیسائیوں کی آبادیاں بہت تھیں، جو دوسری طرف بالکل سفر کر کے آتے تھے، وہاں سے اپنی چیزیں لے کر آتے تھے، جو عرب خریدتے تھے، پھر یہاں سے وہ سامان لے کے جاتے تھے جو دوسری جگہوں پہ وہ بکتی تھی، تو ان سب چیزوں سے واقف تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بالکل جاہل تھے. لیکن قرآن مجید صرف عرب کے بدوؤں سے کلام کر رہا ہے جو صحرا میں رہتے ہیں، اور شہر صرف جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بتیاں دیکھنے آتے ہیں، اس ٹائپ کے وہ لوگ تھے، ان کے لیے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے. پھر آتے ہیں اب سماجیات پہ. اگر قرآن مجید واقعی ایسی کتاب ہے جس میں تمام دنیا کے لیے سماجی ہدایات ہیں، تو پھر اس میں ایسی باتیں کیوں ہیں جو آج ہم غلط مانتے ہیں؟ اب غلامی تو ایک بہت ہی مشہور مثال ہے کہ قرآن مجید اس کو حرام نہیں کرتا، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ قرآن نے غلامی منع کر دی. تجرید کا آپ کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں ہی اتنی دولت آ گئی تھی مدینہ میں اور مکہ میں کہ اگر اس وقت قرآن مجید کا حکم یہ ہوتا کہ تجرید کے ساتھ غلامی ختم کر دو تو حضرت عمر اس کو ختم فرما دیتے، حضرت عثمان اس کو ختم فرما دیتے، حضرت معاویہ اس کو ختم فرما دیتے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. تو آج کہنا کہ جی قرآن کے لفظ سے بات نکلتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ نہیں اگلوں نے نہیں سمجھا. ارے اگلے کون؟ اگلے وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جو 10 اصحاب جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ قرآن نہیں جانتے تھے، وہ سمجھ نہیں سکے کہ قرآن کا کیا مقصد ہے. یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ایک کتاب کو جو عرب کے اندر گھری ہوئی ہے، زمانے کے اندر قید ہے، اس کو آپ کھینچ کے آفاقی بنائیں. اسی وجہ سے اس کو آفاقی بنانے کے چکر میں آپ کو اپنے بزرگوں کو جھوٹا بنانا پڑتا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں وہ نہیں سمجھے اور ہم سمجھ رہے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ آپ بہتر سمجھیں گے ان سے؟ مطلب اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہ آپ کے پاس جنت کی بشارت ہے، نہ آپ عرب کے کلچر سے واقف ہیں، نہ آپ کلاسیکل عربی ویسی جانتے ہیں، نہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان سے حدیثیں سنی ہیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا. آخر آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. یہ وہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو یونیورسل اس لحاظ سے کہہ دیں کہ نہیں وہ یونیورسل ہے کیونکہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو بھائی پھر ہر مذہب کی کتاب یونیورسل ہے. پھر آپ اگر بائبل سے بلیک ہول نکل رہا ہے تو آپ کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ اگر وید اور اپنشد سے ہوائی جہاز کا فارمولا نکل رہا ہے تو آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اگر میتھمیٹکس کے فضائل جو ہیں، یہ کہنا چاہیے اس کے موضوع جو ہیں ہندو اپنی فلسفے سے نکال رہے ہیں، اپنی کتابوں سے نکال رہے ہیں، تو ان کا بھی وہ حق ہے، وہ بھی ڈیوائن ہے بالکل. پھر آپ کا استحقاق کیسے ہو گیا کہ صرف آپ کیجئے اور باقی سب پہ پابندی ہے؟ نہیں. جو بھی کتاب مذہبی ہونے کا دعویٰ کرے، خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرے، ضروری ہے کہ اس کا مطلب صرف ایک ہو. اگر آپ اس کے مجاز ہیں کہ آپ اس میں مطلب اپنی طرف سے ڈال دیں تو پھر وہ خدا کا کلام نہیں رہتی، وہ انسان کا کلام بن جاتی ہے. کیونکہ انسان کے کلام کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ تھا، اس لفظ کا مطلب وہ تھا. آج بھی شیکسپیئر کے ڈرامے لے لیجئے آپ، یا اقبال کی شاعری لے لیجئے، آج بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہاں پہ مطلب اقبال نے اس لیے استعمال کیا تھا، ہیملٹ نے ڈائلاگ لکھا تھا تو اس کے پیچھے یہ فیوڈلزم کا یہ پارٹ تھا. بحثیں اس کے اندر لوگ کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ خواتین کو دیکھیے، یہ بڑا ہی زبردست موضوع ہے، یعنی کہ سینسٹیو ہے، لیکن عورت کا جو مرتبہ تھا وہ پراپرٹی کا تھا، وہ مرد کی پراپرٹی تھی، عرب کے اندر بھی اور بیزنٹیم کے اندر بھی. یعنی رومنز میں ایک عورت کو جب عزت ملتی تھی جب کم از کم وہ 3 بچے پیدا کرے جو زندہ رہیں. عورت کی ایوریج عمر جو تھی وہ 30 سال کے آس پاس ہوتی تھی، کیونکہ مسلسل پریگننسی اور کم کھانا، مردوں کی خدمت، اس میں وہ رہتی تھی. تو اس کا جو کہنا چاہیے حیثیت تھی اس کی، وہ مرد کی پراپرٹی کی تھی. قرآن مجید بھی عورت کو ایلیویٹ نہیں کرتا، وہاں بھی ایک مرد کو ایک درجہ اوپر ہی رکھتا ہے، مارنے کی اجازت دیتا ہے، اس کے اوپر مزید عورتیں لانے کی اجازت دیتا ہے. اس کو وہ آدھا مرد تو بنا دیتا ہے، مکمل انسان نہیں بناتا. پھر سیکس سلیوری آپ لے لیجئے. سیکس سلیوری جو ہے وہ بہت زیادہ برا بھلا آج ہم اس کو کہتے ہیں. یہاں جو ہے بلکہ ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں شاید آکسفورڈ یونیورسٹی تھی یا کوئی اور یونیورسٹی تھی، بڑی مشہور یونیورسٹی تھی، وہاں انہوں نے ان افراد کے مجسمے نکال دیے جو کہ یونیورسٹی بنانے والوں میں سے تھے، لیکن وہ سلیو اونرز تھے یا وہ غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے ایز اے بزنس. ان کے مجسمے ہٹا دیے کہ ہم ان کو نہیں رکھیں گے. اتنا انسان کو انسان غلام بنایا جانا اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ صرف آج نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا. کئی سردار ہمارے گزرے ہیں، جیسے حمورابی کے جو قانون ہے اس میں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہے. تو غلامی کو مانا جاتا تھا کہ یہ اخلاقی برائی، لیکن اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ تم غلام رکھو لیکن اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم غلام بناؤ لیکن وہ اتنے عرصے کے بعد فری ہو جائیں گے. جیسے کہ یہودیت میں کہ 7 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ شادی کر لو گے تو آزاد ہو جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں تھیں اسلام میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا. وہاں پہ آپ غلام ہیں تو آپ
ہمیشہ غلام ہے. یعنی آپ جو ہے وہ نسل در نسل آپ غلام رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ غلام کے پیدا ہونے والے بچے آزاد ہیں, نہیں. اگر غلام کے بچے غلام سے ہوئے ہیں وہ غلام ہی رہیں گے. غلام کے بچے جو مالک سے ہوئے ہیں وہ آزاد ہوں گے. تو یہ فرق ہے جو ہمارے علماء اکثر نہیں بتاتے, بلکہ کبھی بھی نہیں بتاتے. تو یہ بات کہ غلامی کے بارے میں آپ ایسی ہدایات اگر ہوتی تو ہم اس کو آفاقی مانتے. بتایا جاتا ہے غلامی ایک برائی ہے, اس کو جتنا جلد تم ختم کرو اتنا اچھا ہے. تم غلام جب بناؤ جنگ میں جب تمہارے لوگ غلام بنائے جائیں. اس طرح کی کوئی آیت آ جاتی. پھر اس کے بعد آپ سائنس کو لے لیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید یہ بتائے کہ ارتقاء کیا ہوتا ہے, یا یہ بتائے کہ مائکروسکوپک آرگینزمز کیا ہوتے ہیں, ڈی این اے کیا ہوتے ہیں, نہیں. لیکن ایسی باتیں بتائی جا سکتی تھی. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے. ذرہ جو ہے وہ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں. وہ سب سے چھوٹی چیز تھی جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ تم ذرے کو جانتے ہو, لیکن اس سے چھوٹی مخلوقات بھی میں نے بنائی ہیں, بس بات ختم ہو جاتی. کوئی اس میں اور بتانے کی ضرورت نہیں تھی. تم واحد انسان نہیں ہو, ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سارے انسان اس دنیا میں بھیجے تھے. تو آج ہم جو ہے ایمان لے آتے. جب پہلا فاسل ڈسکور ہوا تھا 18ویں 19ویں صدی میں, ہم ایمان لے آتے. یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین سے پہلے بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہت ساری اقسام دنیا میں موجود تھیں, تو بھی ہم مان لیتے. یا یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم و حوا کے ساتھ ہم نے بہت سارے جانور بھی پیدا کیے جن کو اب تم نہیں دیکھتے. اس طرح کی ایک آیت آ جاتی. تو یہ آیت کیا عرب کا بدو بھی آرام سے سمجھ لیتا کہ بھائی ایسے جانور تھے ہیں جو پہلے تھے اور اب نہیں ہے, تو اس میں کیا خرابی تھی مطلب. لیکن یہ آیات قرآن مجید کو آفاقی بنا دیتی, واقعی اس کو خدا کا کلام بنا دیتی جو یہ جانتا تھا. یا آپ عبادات کو لے لیجیے. عبادات میں آج ہوتا ہے کہ جی ہم ناروے میں کیسے رکھیں گے روزے, کہ وہاں تو سورج جو ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں ڈھل جائے, تو ہم کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی, تو وہاں پہ کیا کریں گے. تو آ جاتا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھو. اگر ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ تمہارے اوقات الگ ہیں تو وہاں پہ تم مکہ کو فالو کرو. مطلب اس میں کون سی مشکل بات تھی. لیکن یہ پتہ چل جاتا کہ عرب کا خدا جانتا ہے کہ دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دن اور رات اس طرح نہیں آتے جس طرح عرب میں آتے ہیں, جس طرح لیوانٹ میں آتے ہیں, جس طرح مصر میں آتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ یورپ میں آتے ہیں. کیونکہ عرب ان سے واقف تھے, بحری سفر کرتے تھے, تو وہ جانتے تھے ان سب چیزوں کو. تو وہاں پہ دن اور رات کے اوقات مختلف ہوتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید آفاقی کتاب ہے اور واقعی کسی خدا کی نازل کی جانے والی کتاب ہے. یہ تمام مثالیں ایسی ہیں جو کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, آج کا علم نہیں چاہیے. ہر انسان جو قرآن مجید کو اس زمانے میں سن رہا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, وہ بھی اس کو سمجھ لیتا. لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جانے سے پہلے میں دوبارہ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو ہم آج اپنی دنیا میں اپنے حساب سے بناتے ہیں, اس کے آیات میں اپنے مطالب ڈالتے ہیں, اور یہ ہماری مجبوری ہے. قرآن مجید ہرگز بھی آفاقی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اپنے زمانے کے نزول کے وقت اگر پوری دنیا میں کسی معجزے سے پھیل جاتی تو لوگ اس سے ریلیٹ کر نہیں سکتے تھے. یعنی افریقہ میں رہنے والا, ہندوستان میں رہنے والا کبھی بھی قرآن مجید کو پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی لیے جب پہنچے ہیں مسلمان جنگیں کرتے ہوئے بہت جگہوں پہ, تو لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا, اپنا دین نہیں چھوڑا. یعنی یہ جو کاپٹک کرسچنز ہیں ایجپٹ کے, یہ بڑے پکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ان کو کہتے ہیں, جو مصری مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے پیسے کے لیے اپنا دین بیچ دیا اور مسلمان ہو گئے, لیکن ہم نے پیسے دے کے اپنا دین بچایا. یعنی ہم جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے صدیوں تک, لیکن ہم نے اپنا دین نہیں بدلا. اگر قرآن مجید ان سے ریلیٹیبل ہوتا تو وہ واقعی وہ نہیں تو ان کی چند نسلیں بعد ایمان لے آتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی لیے یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے, ایک بالکل غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ کرنا مجبوری ہے کیونکہ آپ کو اس مسلمانوں کو دلاسے دینے ہیں کہ وہ مسلمان رہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ یہ گفتگو اگر سن رہے ہیں اور آپ کا غصے سے برا حال ہے, تو آپ غصہ ٹھنڈا کر کے اپنی کتاب اٹھائیے اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ مائدہ, سورہ رحمان, سورہ توبہ, یہ 4-5 صورتیں پڑھ لیجئے. اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ واقعی ایک آفاقی کتاب ہو سکتی ہے جو ٹائم لیس ہے, جو جیوگرافی لیس ہے. میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی میرے ساتھ متفق ہونے پہ اپنے آپ کو مجبور پائیں گے. چلیے میں حاضر ہوتا ہوں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, لائک اور سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. اللہ حافظ.